है उसके ऊपर थोड़ी सी नजर ثانی بیسیکلی تو جتنے پروگرام ہماری پاپولیشن کے حساب سے جتنے بھی آپ ایڈوانس دنیا میں جا کے دیکھیں تو وہ آپ نے لفظ سنا ہوگا پریونشن از بیٹر دین کیور. ہم دوڑتے ہیں ہاسپٹل میں، ہاسپٹل کی طرف جاتے ہیں، بڑی فینسی انویسٹیگیشن کرواتے ہیں، کنسلٹنٹ کو فیس دیتے ہیں. تو یہ پاپولیشن جو ہے یا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی بیسک امپارٹنس تو بہت ہے کہ یہاں سے یہ نیک دی ولن دی بات کہ اسٹارٹ میں آپ کی پروڈکشن کریں، آپ پاپولیشن کو کنٹرول کریں، وہ ان کا شعبہ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بڑے پیرلل شعبے ہیں جو پریونشن کے اوپر زور دیتے ہیں. EPI کا ہے، ہمارا پولیو کا ہے، ہمارے اور ویکسینیشن کے پروگرام ہیں. اور اس کے علاوہ پاپولیشن میں وہ کیونکہ آپ خود موجود ہیں وہ بتا دیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاپولیشن ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اوپر میرا نہیں خیال اتنی کنسنٹریشن یا اتنا اس کے اوپر فوکس گورنمنٹ نے کیا ہے یا پبلک بھی اس کو سن کے یار پاپولیشن کون سا شعبہ ہے. جیسے یہ کوئی نہ کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی اسٹوڈنٹس میں کرواتے ہیں، میچز کرواتے ہیں، گیمز کرواتے ہیں، یا اس طرح کے پروگرام کرواتے ہیں، یا لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ آپ بلڈ دیں، یہ ڈونیشن کریں. اس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹی یہ ساری اگر اس کے اوپر کنسنٹریٹ یہ فوکس کریں، اس کو بھی پرائرٹی دیں. بہت سارے آپ نے دیکھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کا بجٹ دیکھے اور پاپولیشن کا بجٹ دیکھا. بالکل تو آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ نا اس سے بہتر ہے کہ یہ، لیکن اس کو یہ ڈپارٹمنٹ بنا دیا لیکن اس کے اوپر اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پاپولیشن وہ اسٹارٹ میں جو آپ گھر سے ایک بچہ نکلتا ہے تو آپ کو کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ دائیں جانا ہے، آپ دائیں آپ نے لیفٹ سائڈ پہ چلنا ہے، روڈ اس طرح کراس کر، یہ پریونشن ساری چیزیں. پھر ایسے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے پھر اس کی فریکچر اللہ نہ کرے ہو جائے، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ فینسی ڈرگ ہیں، پھر آپریشنس ہے. تو کیوں نہ اپنے اسٹارٹ میں یہ اس طرح کے پیرلل جتنی بھی یہ ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے ون آف یہ پاپولیشن ہے تو اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے. گورنمنٹ جو اور پبلک کو اویئرنیس کا بھی، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا مطلب کیا ہے. ایون میں بڑا بنوں یہ باتیں کروں لیکن مجھے بھی نہیں پتا کہ ڈیٹیل کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن چونکہ یہ ہمارے دوست ہیں، ہمیں ان کا انوائٹ کیا تو ہم آ گئے، اور یہ جب سے آئے ہیں انہوں نے ماشاء اللہ کافی جو حتر بسا یہ کر سکتے. چلیں آج اسی مدنی صاحب کی جو نشست ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ان سے پوچھتے ہیں کہ پاپولیشن ویلفیئر جو پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایکچوئل کیا ہے اور اس کی جو ہڈن چیزیں ہیں وہ کیسے کام کر رہی ہیں. اچھا، آج ناظرین گرامی ہمارے درمیان جو ہے وہ انتہائی معزز نشست ہے ایک ڈاکٹر طارق محمود چدر صاحب کی، PMA کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا پاپولیشن کے حوالے سے، اور ایک اہم سوال کرنا چاہوں گا دونوں ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، محکمہ ہیلتھ کے حوالے سے اور محکمہ پاپولیشن کے حوالے سے، کہ اگر آپ ان دونوں محکموں کا تجزیہ کریں تو دونوں محکمے جو ہیں وہ کتنا اہم ہیں اور کتنا اہم جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن ایک کمرشعبے کا ٹائم ہو جاتا ہے، کمرشعبے کے بعد میں یہی سوال جو ہے وہ طارق محمود چدر صاحب سے پوچھوں گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین گرامی، آپ سن رہے ریڈیو آواز 107 مدنی کا آواز. یار یہ ابھی پیک چل رہا ہے یہ مہینہ جو ہے نا، ذرا 15-20 دن رہ گئے گرمی کے، کیونکہ 15 ستمبر کے بعد موسم چینج ہو جاتا ہے. مطلب یہ پورا ایک مہینہ ہے اوکھا جس میں بہت ہوتا ہے. اچھا، جو ڈاکٹر شاہین ہے بلکہ شاہین کی جگہ نا باٹم بلا لیں افضل باٹم فضل باٹ وہ بڑھیا میں کہ فضل باٹم بلا دیں وہ جو تھوڑا ہے نا کسی کرنے لگا انہوں بڑا پروموٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب زبردست ڈاکٹر صاحب کو پانی یہ بھی گلاس جو جس میں پانی کرنا فل کریں. یہ آواز اچھا آج کل وہ اس پہ یہ اس کی اچھی فریکوینسی ہے. 107 شروع ہو جاتا ہے آگے موٹر وے کے اوپر نا. جی سر، کلر کا ہارٹ سے آگے اس کا کیا نام ہے، ہیلو کیا موٹر وے پہ جاتے ہیں نا تو عمر سے آگے تک یہ ہوتا ہے. ابھی اصل میں میرا ریڈیو پر پروگرام چل رہا ہے، میں رکھا ہوا ہے 6-7 بجے تک. یہاں سے پروگرام ہے گجرات، ادھر سے کھاریا، زیلم، کوٹ محمد، یہاں سے لگ جائے گا چویا سادن شاہ، وہاں تک جو ہے یہ اس کی ٹرانسمیشن جا رہی ہے. ابھی لائٹ گئی ہوئی ہے.
تو لائٹ آن ہے. لائٹ میرے خیال ہے کوئی گھنٹہ پہلے ہی آئی ہے لائٹ تو وہ ہم یہاں پہ اگر لائٹ چلی جائے جنریٹر بھی چلا لیں لیکن وہ چیز ہم سے بنتی کبھی نہیں ہے. پھر فریکوینسی ہمیں ڈاؤن کرنا پڑتی ہے, پھر بھی ہماری اچھی خاصی ہوتی ہے. فریکوینسی ڈاؤن بھی کر لیں تو پھر بھی یہی ہے کہ ہمارا تقریباً ہر طرف سے کچھ 20-20 کلو میٹر کا ایریا, 10-10 کلو میٹر کا ایریا کم ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی اچھی خاصی ہوتی ہے. اور اس کا ہمیں ایک بینیفٹ یہ ہے کہ ہمارے الحمدللہ 21 ریڈیو اسٹیشن ہیں. وہ پھر جب ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ہمارے تو 3-4 ریڈیوز تو آٹومیٹکلی اٹیچ ہوتے ہیں. پھر ہماری آگے ان کی رینج بڑھ جاتی ہے. اگر جنگل والا اٹیچ ہوتا ہے تو وہ تو دینے سے بھی آگے چلے جاتی ہے راؤنڈ. ادھر سے گجرات والا اٹیچ ہو تو وہ پھر گجرات والا تک چلے جاتی ہے. صبح کل 10 اچھا کوئی اسیسمنٹ کرتے ہیں آپ کی آڈینس کتنی ہے مطلب؟ سر ہم کرتے ہیں اس میں ہم لوگ باقاعدہ طور پہ جو ہے ہمارے جو ہیڈ آفس ہے ان سے ٹیم آتی ہے, وہ ایون پبلک میں جا کے بھی پوچھتی ہے کہ کہاں کہاں تک لوگ سن رہے ہیں اس کے, پھر کہاں کہاں تک اس کی ٹرانسمیشن جا رہی ہے. پھر جو ہمارا ٹرانسمیٹر ہے اب وہ بھی باقاعدہ طور پہ ہمیں بتاتا ہے اسے کہ جی اتنی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو فون کیا ہوا ہے, کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ. اچھا پتہ چل جاتا ہے. آپ نے کوئی اندازہ لگایا کہ آپ کی جو یا آڈینس ہے بیٹھ وہ بیٹھ نہیں کون سا ایج گروپ ہے, بیکٹ کون سی ہے؟ اس میں جو ہماری اس وقت جو ینگ جنریشن ہے نا وہ ہمیں سن رہی ہے اسکول کالجز کی. ان کے اسکول کالجز بند ہوئے ہیں یونیورسٹیز کے, وہ لوگ ہمیں کافی زیادہ سن رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہماری جو یہ گاڑیوں والے لوگ ہیں جو گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں یہ بالخصوص سنتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے خود اس کا ایکسپیریمنٹ بھی کیا ہے, آبزرویشن بھی کی ہے, پھر ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بھی جا کے فیلڈ میں اس کا دیکھا ہے. تو جو لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا, آن وہیکل ہوتے ہیں, وہ نہ تو سی ڈی استعمال کرتے ہیں, نہ انہوں نے میکسیمم جو ہے وہ ریڈیو چن کیا. ہاں پھر جو آپ کی گاؤں کی کمیونٹی ہے نا, وہاں پہ ہم حیران ہے کہ گاؤں کی کمیونٹی ابھی بھی ریڈیو کو سن رہی ہے. وہاں پہ ریڈیو کو سنا جا رہا ہے, ہر شاپ پہ ریڈیو ٹیون ہے, ہر گھر میں عموماً جو ہے وہ مارننگ میں وہی ساری جو ہے صبح جو ہے وہ ریڈیو چل جاتا ہے. تو گاؤں میں ابھی بھی بہت زیادہ, شہر میں کم ہے بنسبت گاؤں کے, تو شہر دیہات میں ابھی بھی سنا جا رہا ہے. میرے بڑے بھائی کو ریڈیو کا شوق تھا, وہ ریڈیو فرانس, ریڈیو کوریا سارے لگا کے بیٹھے رہتے تھے. تو لیٹر لکھتے رہتے تھے ان کو. پھر شکر ہے کہ وہ چلے گئے آؤٹ آف کنٹری, تو تھوڑا سا ہو گیا. ادروائز انہوں نے ایک کلب بنا لیا تھا. اچھا ابھی ہیں ہمارے پاس کافی لسنرس کلب نا پاکستان میں موجود ہیں, تو ان کے لیٹرز بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. پھر وہ باقاعدہ طور پہ ہماری مسٹیک نکال کے وہ بھیجتے رہتے ہیں باقاعدہ طور پہ. وہ بڑے نا ان کو بروشرز اور اسٹیکرز بڑے بڑے مزے مزے کی چیزیں جی بیچتے. ویلکم بیک ریڈیو آواز 107 ندی بہاؤدین کا لائیو اسٹوڈیو, اور جشن آزادی کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن آپ سن رہے ہیں. محکمہ پاپولیشن اور محکمہ ہیلتھ کی آج مشترکہ نشست ہے, جس میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر افتخار احمد صاحب نے, ڈاکٹر طارق محمود چدر صاحب نے, ابوالحسن مدنی صاحب نے, اور ڈاکٹر مہدی خان صاحب نے. میں ڈاکٹر طارق محمود چدر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب میں نے سوال پوچھا تھا کمرشل بریک پر جانے سے پہلے کہ آپ ان دونوں محکموں کا تجزیہ کریں اور ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ دونوں محکمے کتنے اہم ہیں اور کیا کردار ادا کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ریڈیو آواز اور ابوالحسن مدنی صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑے امپارٹنٹ ٹاپک پہ آج یہ خوبصورت پروگرام ارینج کیا ہے. یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور پاپولیشن کا طولی دامن کا ساتھ ہے. یہ ابوالحسن مدنی صاحب جب سے یہ منڈی پہنچ ہوئے ہیں تو یہ تو چیخ کے تھک گئے ہیں کہ یہ کسی صورت میں یہ پاپولیشن کنٹرول ہو. لیکن ہمارے عوام میں کیونکہ ان پڑھ لوگ زیادہ ہیں, یہ ان کی آواز پہ بھی کوئی ان کی سنتا کوئی نہیں ہے. کہ پہلے تو علماء اس میں فیملی پلاننگ میں بہت بڑی رکاوٹ تھے, اب تو کافی اس کی بہتری آئی ہے. لیکن جو یہ پاپولیشن جو ان پڑھ ہیں ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے بجائے یہ پڑھے لکھے. یہ جو ہمارا ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کا اور یہ پاپولیشن کا طولی دامن کا ساتھ ہے, اور پی ایم اے ان کی ڈسپوزل پہ ہے. ہمارے یہ دونوں یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے پی ایم اے ان کا بالکل اراول دستہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی کال پہ لبیک کہتے ہیں. جہاں ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے
हम सीना स्पर हो जाते हैं। लेकिन उनके जो प्रिवेंटिव प्रोग्राम है हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। पोलियो है, अब हमारे ज़िले में ऑलमोस्ट महकमा हेल्थ की कोशिशों से ये पोलियो ख़त्म हो गया है हमारे ज़िले में। तो ये अपना मदनी साहब भी बड़ी तो कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। आप इनका साथ दिया करें ना, आप अपने क्लाइंट्स को भी पॉपुलेशन के हवाले से जो नहीं, भी हम आपके तो पास आते अपने हैं पर्सनल लेवल पे भी हम कोशिश करते हैं कि हम खुद भी जो हिस्सा इसमें डाल सकें पॉपुलेशन में वो डालें। अच्छा मदनी साहब, अभी जो है महकमा हेल्थ के जो है वो यही समझे कि थंब हमारे साथ मौजूद है, तो जो आपका मिशन है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि वसाइल जो है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हमें मसाइल जो है वो ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। तो किस तरीके से जो है वो आप जो हमारे महकमा हेल्थ है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, और जो हमारे सुनने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरीके से मुश्तरका तौर पे इस मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है? इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो उन्हें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर हमारा काम बेहतर होता है और हम लोग कामयाब होते हैं तो उससे हेल्थ डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि प्रिवेंटिव सर्विसेज अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी जो क्योर लेवल की ट्रीटमेंट उस पर प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। तो बेसिकली लोगों को हम कोशिश करते हैं जो स्पेशली रूरल एरिया आते हैं उनको सेंसिटाइज करने के हवाले से कि फैमिली साइज़ जितना वो रखना चाहे वो रखें, लेकिन उनको करने से पहले अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखें। जैसा कि आज का टॉपिक है कि फैमिली वेलबीइंग फॉर सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो फैमिली की जो उठान है, फैमिली की जो तश्कील है वो उस वक्त होती है जब आप उसकी प्लानिंग करते हैं। आपने बच्चों की तालीम के बारे में सोचना है, बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोचना है, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में, उनकी तरबियत के बारे में, उनके इलाज मुआवजे के बारे में सोचना है। जब आप ये प्लानिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं और आपने किस तरीके से चलना है। तो मुझे ये बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट की PMA की जो है मॉरल सपोर्ट से जिस किसी सेक्शन को भी टारगेट करने की कोशिश की उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। हमने भटा जात पे जाके सेशंस किए, उसका बड़ा अच्छा आउटपुट हमें मिला। इसी तरह से स्कूल कॉलेजेस में SU हेल्थ के साथ मिलकर जब हमने सेशंस किए तो यूथ ने बड़ा इंटरेस्ट लिया इस एजुकेशन के अंदर। और इसी तरह हमने LHWs के साथ मिलकर जब काम करना स्टार्ट किया है तो उन्होंने कम्युनिटी लेवल पे जब सेंसिटाइज़ किया है तो उससे हमारे डिपार्टमेंट की जो वर्किंग है वो बहुत बेहतर हो गई। एक बहुत बड़ा हमारा अलमिया था बोगस क्लाइंट्स का, तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमें हल करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि हमने जब ये देखा है कि LHWs अगर क्लाइंट्स रेफ़र कर रही हैं तो उनके पास पीछे कुछ न कुछ डिटेल मौजूद होती है। तो वो हमने कुछ जगहों पे एज अ एग्ज़ाम्पल चेक करने की कोशिश की तो सब लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हुआ और उन्होंने एक्चुअल जो परफॉर्मेंस थी वो अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट थोड़ा हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है कि मंडी बहाउद्दीन टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है जहाँ पे कंट्रसेप्टिव्स के हवाले से परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर जा रही है। ये कागजात में आते हैं या परफॉर्मेंस में भी आ रहा है? नहीं, मकसद ये है कि कागजात तो अलग बात है ना, जो इन एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही है। अभी जैसे कि हमारी डॉक्टर साहबा हैं DHQ में बैठती हैं तो वहाँ कंट्रसेप्टिव सर्जरीज होती हैं जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और दूसरे जैसे सर ने कहा तो इनकी तरफ से क्लाइंट्स रेफ़र होकर आते हैं। तो वो सर्जरी ऐसा एक है जिसके अंदर ऊपर नीचे बात नहीं हो सकती। अगर मैं अपने स्टाफ से हल्फन भी ये पूछूँ जो DHQ के अंदर बैठा है कि सर्जरीज जो है वो 60 हुई हैं तो वो इससे ऊपर या नीचे नहीं होगी एक बात भी, वो वाला भी चीज़ के ऊपर देने को तैयार होगी। अच्छा, अभी मैं डॉक्टर इफ्तिखार साहब की तरफ जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि आप अपने क्लाइंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से और बिलखसूस पॉपुलेशन की कंट्रोल के हवाले से? इस खूबसूरत आज़ादी के मौका पर मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये पैगाम देना चाहूँगा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि हेल्थ डिपार्टमेंट और या पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट और यही नहीं, इनके साथ साथ जितने भी लाइट डिपार्टमेंट दूसरे हैं, एजुकेशन हो गया, बाकी सब डिपार्टमेंट, सब लोग हम आप आवाम जो हमारी है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं, हमारी आबादी है, जो हमारे शहर के ज़िले के वासी हैं, हमारे वो मोहतरम बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, बहन हैं, हम सब लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं।
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کے لیے ایسی سروسز دے، کسی گھر میں کوئی ٹی بی کا مریض نہ ہو، کوئی پولیو کا مریض نہ ہو، کسی قسم کوئی بیماری نہ ہو. وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم تو کوشش کریں، جب ہمارے ساتھ یہ تمام جو ہمارے جو منڈی بہاؤالدین ضلع کے جتنے بھی ہمارے یہ رہنے والے ہیں، یہ تمام ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہماری سروسز کو یوٹیلائز کریں. ہم اب ان کو سروسز دے رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہم تک پہنچ نہیں پا رہے. اب ٹی وی کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ہم لوگ دکان سے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوائیاں ہمارے پاس موجود ہیں، ہر طرح کی دوائی موجود ہے، لیکن مریض جو ہے نا وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہم تک پہنچ نہیں پاتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے سروسز جیسے ڈلیوری کی سروسز ہیں، ہم نے ڈلیوری کی تمام جو ہے فری کی ہوئی ہے، اور ہم مریض کو گھر سے اٹھاتے ہیں اور اسپتال لے کے آتے ہیں، وہاں پہ ڈلیوری کرواتے ہیں، ساتھ پیسے دیتے ہیں، گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. اتنی زیادہ سروسز دینے کے باوجود بھی لوگ ہماری سروسز جو ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی یا پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ان سے پوری طرح استفادہ نہیں کر پا رہے. ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک کال پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کال کریں، ہماری ہر طرح کی سروسز ان کے لیے حاضر ہیں. جی عبدالحسن مدنی صاحب، یہاں پہ اسی بات کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا جو ڈاکٹر افتخار صاحب نے کی ہے، جو ابھی انہوں نے کہا اس حوالے سے. اس حوالے سے میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ ہر لحاظ سے فوکس رہی ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. ڈپارٹمنٹس اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کے فائدے کی چیزیں مطلب ان کو ملیں. تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہیلتھ کے سارے سیکشنز کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس حوالے سے فری آف کاسٹ سروسز گھر گھر پہنچا کے ان کو دینے کے بعد سیٹسفیکشن دینے کی کوشش کی جائے. اسی طرح ہم دو کمپوننٹ پہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ پہ فیملی پلاننگ کو فوکس کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے سب لوگوں کو فری آف کاسٹ سروسز ہم دیتے ہیں، کوئی ایک پینی بھی چارج نہیں کی جاتی. تو اس حوالے سے ہم لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا اسٹاف سارا آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے، تو آپ لوگ ہمیں وزٹ کریں اور اپنی یہاں کی سروسز دیں. تو لوگوں کے اندر صرف ڈسیزن میکنگ کا پروسیس کی کمی ہے. بیسکلی ہمارے یہاں مرد سارا ڈسیزن کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں فیمیلس کو انگیج کرنے کی زیادہ ضرورت میں ہمیں کافی ہے. جب سے ہم نے میلس کو اسٹارٹ کیا انگیج کرنا تو اس سے ہمیں کافی حوصلہ افزا دکھایا جائے، اور ان شاء اللہ اس سے اچھے رزلٹ ملتے ہیں. ناظرین کرام، ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور آج بات بھی وقفے کی ہو رہی ہے کہ بچوں کے درمیان جو ہے وہ ایک مناسب وقفہ ہونا چاہیے تاکہ ماں کی صحت جو ہے وہ بھی بہتر رہ سکے، بچوں کی صحت بھی بہتر رہ سکے. اور اس وقفے کے بعد جو ہے وہ میں ڈاکٹر مہدی خان جو کہ ENT اسپیشلسٹ ہیں ان کی جانب جاؤں گا، اور ان سے بھی یہی سوال پوچھوں گا کہ آپ کلائنٹس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. جی جی ہاں بولیں ان کے میسج کے بعد میں پھر آپ کو مدنی صاحب ماشاء اللہ جی بڑے ہائیلی ایکٹیو ہیں، ابھی صرف باتوں پر نہیں کام کرتے. مدنی صاحب کے ساتھ ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا، وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا، بڑا انفارمیٹیو پروگرام تھا، وہ بڑا ڈیٹیل تھا. تو میں اس وجہ سے اتفاق میں نے کہا کہ تھوڑا لائٹ ہے. بیٹھوں گا اگر آج میں بتا اس کے ساتھ مجھے اسٹاف بلکہ کہہ رہا تھا کہ جو 2-2.5 سالوں میں کام کیے نا میں بیٹھوں وہ ہم نے اس پروگرام میں سارا ڈالا ہوا تھا. یا پرسوں آ پرسوں ہم موسم سان بال سی پر گرمی چاہتے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں کیا نکل کے میں تو کہنا جب مدنی صاحب پروگرام کرنا نا ابھی اس جگہ آؤٹنگ نہ کرنی، آؤٹنگ کر رہی ہے میرے ادھر تو چلے جائیے یار. مجھے مدنی صاحب وہاں بندے تو یہی وہاں تو یہی بندے ہم یہی 4-5 ہیں، ایک تو اور ہوں گے ہمیں سب ہو جائیں گے. تو 2 دن آپ لوگ ہوں گے تو یا ادھر چلے جائیں بیرے کی طرف یا ادھر گروے جین کی طرف چلے جائیں. فرائیڈے کو رکھ لیں گے نا یہاں تو فرائیڈے کو 12 بجے پھر نکل جاتے ہیں. فرائیڈے کو آف کر دیں ڈیٹ آ کے بیٹھ جائیں گے یا ہم شام کو دیکھ لیں گے، شام کو 6 بجے نکل جائیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے نا، ہم 6 بجے زیادہ بہتر ہے گرمی سے معلوم میں لے کے
تو ہاں، یہ بڑا وہ شوق بنو ہے گے رستے تو میں۔ ہاں۔ اگر اس طرح کا پلان ہو جائے تو انشاءاللہ بڑا اچھا رہے بڑے گا۔ لیب کا نہ کیے جی نہ کیے جب بڑا تو چدر صاحب یہ ٹھیک ہے نا مدنی صاحب نے پروگرام اگلا کرنا کرسٹل دی بجائے سی باہر آؤٹنگ والا کر لیا پتہ نہیں جی چلا ویلکم بیک جشن آزادی کے حوالے سے خصوصی پروگرام آپ سن رہے ہیں اور جو پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس حوالے سے جو ہے اس پروگرام کو آن ایئر کیا جا رہا ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت ہمارے شہر کی انتہائی معزز شخصیت ڈاکٹر مہدی خان صاحب ENT اسپیشلسٹ موجود ہیں یہاں پہ اور ان کی جانب میں جانا چاہوں گا ان کو کہنا چاہوں گا کہ آپ مشترکہ طور پہ جشن آزادی کے حوالے سے اور پاپولیشن کے حوالے سے محکمہ ہیلتھ کے حوالے سے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے کیونکہ پروگرام کے اختتام پہ ہم جا رہے ہیں اور مجھے یہ بھی ایک کہا گیا کہ آپ رخصت کریں، گرمی بہت ہے۔ یہ پروگرام 14 اگست کو بہرحال روز روز نہیں آتا، یہ ایک دن میں کل 14 اگست بڑا امپارٹنٹ اور بڑا اچھا دن ہے، لیکن جو پاپولیشن کے حوالے سے جو ملاقات ہوئی ہے ہماری یہ آج بات کر رہے ہیں وہ پاپولیشن ورسز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ۔ تو پاپولیشن بیسیکلی اگر دیکھا جائے اس کی باریکی میں جائے تو وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ایک ونگ ہے کہ اس میں آپ جیسے کہتے ہیں کہ پاپولیشن کنٹرول کرو، جیسے آپ نے چائنا گورنمنٹ کا کوئی بھی انسینٹو ہونا چاہیے، نہیں ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا پھر اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اگر اس کو کمپیئر چائنا سے کرتے ہیں تو چائنا میں اگر فرض کرتے ہیں 2 سے زیادہ بچے ہیں تو پھر اس کو جرمانہ کرتے ہیں، یا پھر اس طرح کے اور بہت سارے ملک ہیں جن میں یہ آبادی کا پرابلم ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ جو انسینٹو کو یہ میں نہیں کہتا، لیکن جو بات ہو رہی ہے کہ اب پاپولیشن کم ہوگی خوشحال کرانا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کرو ایک بندہ ہے اس کی آمدنی 2000 ہے تو اس کے 2 بچے ہیں، تو اگر اس کے فرض کرو 2000 ہی آمدنی ہے اور 8 بچے ہیں، آپ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ تو جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کام بہت سارے ایسے کام ہیں جیسے کہ پاپولیشن میں ہے جو ان کی انسٹرکشنز ہیں یا سرجیکل ان کے ونگ ہے، ڈاکٹر صاحب لاہور سے آتے ہیں، ان کے ایک دن ہے میرے خیال میں 15 دن کے بعد وہ سرجن آتی ہے، وہ آ کے ایک سرجیکل پروسیجر کرتے ہیں، اس میں میل بھی ہے اس میں فیمیل بھی ہے، اور اس میں لوگ جو آتے ہیں ان کو جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈلیوری کا سسٹم کرتے ہیں کہ لوگ جو ہم پہنچا کے آتے ہیں، بلکہ انسینٹو یہ ہے کہ یہ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ان لوگوں کو جو اسٹرلائزیشن یا وزیکٹری وغیرہ یا پاپولیشن کے وہ پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہیں ان کو انسینٹو پیسے بھی دیتے ہیں، میرے خیال میں کوئی 1000 روپیہ یا 1000 کے لگ بھگ ایک بندے پہلے دے رہے تھے ابھی چلو ایک ٹھیک ہے، شروع میں ایک دیکھو قوم جو ہے اگر ایک اس چیز ہے کہ یہ چیز ملے گی اتنے پیسے ملیں گے تو ان لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا، اگر ان کی ویژن کے مطابق یہ ایک بڑا اچھا انسینٹو تھا، لیکن ٹائم کے ساتھ لوگ کیونکہ اب ماشاءاللہ اتنے ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں، اویئرنیس ہو رہی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں مختصر میرا یہ میسج ہے کہ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ بات جو کرتا ہے وہ ان دی لانگ لاسٹنگ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ پاپولیشن اپنی کو کم کرو گے خوشحال کرانے والی بات ہوگی اور ملک بھی ترقی کرے گا، کیونکہ آپ نے ریسورسز دیکھنے ہیں، اپنے ملک کے ریسورسز اپنے گھر کے ریسورسز کے مطابق اگر چلے گے تو ملک بھی بڑھے گا اور آپ بھی خوشحال ہوں گے۔ آج کل اس دور میں جس کے 2 بچے سے زیادہ ہیں اس کی آپ تعلیم دیکھ لو، اس کی ہیلتھ دیکھ لو، کیونکہ NHS تو نہیں ہے یا فری ہیلتھ تو نہیں ہے نا، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں پھر یہ بار بار یہی میسج ہے 14 اگست میں سارے دوستوں کے لیے کہ محکمہ ویلفیئر پاپولیشن کو سپورٹ کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو انکریج کریں اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، اور اس میں یہ ہے پاپولیشن والے تو آپ کے فائدے کے لیے آئے، جیسے ڈاکٹر
افتخار صاحب نے کہا کہ ہم تو دکان سے جا کے بیٹھے ہیں، لوگ نہیں آتے. تو یہ پاپولیشن والے تو اپنے سارے وسائل، سورسز، لمٹ، جتنی بھی ان کے پروسیجر یا اکوپمنٹ، وہ ساری چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی رابطہ کرے اور ہم سے کوئی فائدہ اٹھائے. بہرحال میری طرف سے یہ پوری ٹیم، ڈاکٹر طارق چندر افتخار صاحب اور یہ اپنا مدری صاحب ویلفیئر آفیسر، اور میں ادنیٰ ناچیز حقیر میری طرف سے آپ سب لوگ جتنے اہل منڈی والے یا میری بات اکثر سنتے رہتے ہیں ایک اور چینل سے بھی، لیکن آج ویسے ذرا میرے اوپر تھوڑی سی کوئی لاگو ہے، ایک پابندی ہے کہ میں پنجابی نہیں بول سکتا. تو جب میں چونکہ اہل منڈی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجابی کا ہی پروگرام ہے، پنجابی میں پروگرام کرتے ہیں، تو اینی وے بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس سیٹ اپ میں آ کے مجھے بات کرنے کا موقع ملا. اور جتنے منڈی سننے والے میرے جو جس کونے میں بہن بھائی لوگ سن رہے ہیں، ہم سب کی طرف سے آپ کو 14 اگست مبارک ہو. انشاءاللہ اللہ خیر کرے، یہ پاکستان آگے جائے اور نیکسٹ 14 اگست جو ہے وہ اس سے بھی اچھا ہو اور اس سے بھی اچھا ہو. تو ہماری خواہش ہے اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان پائندہ آباد، پاکستان زندہ باد. جی بالکل. ابھی میں طارق محمود چدر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں سب سننے والوں کو آزادی مبارک کہوں گا. تو پیغام میرا یہ ہے کہ یہ جو اب پاپولیشن کو کنٹرول، جو جیسے پہلے کہتے تھے، اب میرے خیال میں اس پاپولیشن کو مینیج کرنا چاہیے ہمیں اپنے ریسورسز کے مطابق. جتنے ہمارے ریسورسز ہیں اس کے حساب سے ہمیں بچے پیدا کرنے چاہیے. تو ایک جو پیچھے ایک سروے ہوا تھا کہ ایک جو عورت ہے وہ آلموسٹ 6-7 ڈلیوریز ہوتی ہے. اس سے تو عورت کے لیے بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اب جیسا کہ یہ پاپولیشن والے ہیں، ان کی فری سروسز ہے ساری، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی فری ان کے آپریشن ہوتے ہیں. کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے سب سننے والوں سے کہ ان سے استفادہ حاصل کرے کہ فری آف کاسٹ سروسز ہیں، تاکہ یہ پاپولیشن کا جو ایکسپلوژن ہے اب اس کو کنٹرول کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. جی بالکل. ابھی میں ابوالحسن مدنی کی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا کہ جو کہ اس پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ڈسٹرکٹ کے آفیسر بھی ہیں، اور ان سے پیغام جو ہے وہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے پیغام ہمارے سننے والوں کو دیجیے. سب سے پہلے تو میں تمام سننے والوں کو آج کے دن کی مناسبت سے بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ یہ 73واں یوم آزادی ہے. پاکستان ایک نیسنٹ فیز سے آج ایک ایسا ملک بن گیا ہے کہ امریکہ کو، ہر بڑے ملک کو ہماری ضرورت ہے. تو جغرافیائی لحاظ سے ہو، ہیومن ریسورس کے حوالے سے ہو، یا پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کے حوالے سے ہو، پاکستان ایک بڑا کامیاب اور مضبوط ملک ہے. ایک تاثر جو ہم نے آج دینے کی کوشش کی ہے، ڈاکٹر طارق چندر صاحب میری رائٹ سائڈ پہ موجود ہیں، لیفٹ سائڈ پہ ڈاکٹر افتخار احمد صاحب DHO پریونٹیو سروسز موجود ہیں، اور سامنے بیبی صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر بیبی صاحب، کہ ہم سب فیملی پلاننگ کے چیمپئنز ہیں. فیملی پلاننگ جو ہے، ریپروڈکٹیو ہیلتھ، وہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ سب کا کام ہے. سب نے اس کو لے کے چلنا ہے، ہم سب اس کے چیمپئنز ہیں. اور الٹیمیٹ مقصد صرف یہ ہے کہ ماں کی صحت بہتر ہو، بچے کی صحت بہتر ہو، اور وہ تبھی ہوگی جب بچوں کے درمیان وقفہ ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہسبینڈ ہے، جو ڈیسیژن میکر ہے، وہ عورت کے ساتھ اپنے بچوں کے حوالے سے ڈسکشن سٹارٹ کریں. ان کو کتنے بچے چاہیے، کب چاہیے، ان کی صحت کا کیا خیال ہے، علاج معالجے کی کیسی چیزیں کرنی ہیں. تو الٹیمیٹلی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ بات کریں گے تو بات بنے گی. تو ہسبینڈ کو اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ایک گیپ ہے، کمیونیکیشن گیپ، وہ ختم ہو اور ہم ایک کامیاب اور خوشحال مزید اپنا بنا سکیں. بالکل ناظرین گرامی، آج کی یہ خوبصورت نشست کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. ریڈیو آواز منڈی بہاؤالدین کا لائیو اسٹوڈیو، اور آج ہم بات کر رہے تھے پاپولیشن کے حوالے سے کہ ہمیں جو ہے وہ ماں کی صحت کے لیے اور بچوں کی صحت کے لیے، بچوں کے درمیان جو ہے وہ ایک ہیلدی وقفہ رکھنا چاہیے، تاکہ جو والدہ ہے اس کی صحت بھی بہتر رہے اور بچے کی صحت جو ہے وہ بھی بہتر رہے. انشاءاللہ کل اسپیشل نشریات میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا.